یہ بیعت نہیں ہے۔ کچھ پس منظر تو اس رنگ میں ہے کہ یہ جو جماعت کے خلاف جد و جہد ہے یہ مربوط رنگ میں کس طرح آگے بڑھی ہے اور اب کیا کس شکل میں ظاہر ہوئی ہے، اور ایک پس منظر ہے جس کا غیر ملکی طاقتوں سے تعلق ہے، غیر مذاہب سے تعلق ہے۔ بڑی بڑی استعماری طاقتیں ہیں جو ان کوششوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، جن کے بد ارادے ایک باقاعدہ منصوبے کی شکل میں آج سے سال ہا سال پہلے بلو پرنٹ کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ باقاعدہ تحریر میں باتیں آ چکی تھیں، باقاعدہ آپس میں معاملات طے ہو چکے تھے۔ اربوں روپیہ کم از کم 20 سال کا سے تو میں جانتا ہوں کہ ایک منصوبے کے تحت جماعت کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوا، اور اس کے لیے باقاعدہ جماعتوں کو تقویت دی گئی، اور جو ملکی حالات ہیں پاکستان کے ان میں دخل اندازی کا بھی اس کو ذریعہ بنایا گیا۔ اس کی بہت سی تفاصیل ہیں، اس کا اگر موقع ہوا یا ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا۔ 1974 کے ساتھ اس موجودہ مہم کا ایک گہرا تعلق ہے، اور 1974 کی بنیاد بھی پاکستان کے 73 کے آئین میں رکھ دی گئی تھی، اور بعض ایسے اس میں بعض فقرات میں ایسے الفاظ شامل کر دیے گئے تھے جس کے نتیجے میں ذہن اس طرف متوجہ رہیں اور جماعت احمدیہ کو باقی پاکستانی شہریوں سے ایک الگ اور نسبتاً ادنیٰ حیثیت دی جائے۔ چنانچہ اس کی طرف میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں عرض کیا، توجہ دلائی، اور جس طرح بھی ممکن تھا جماعت مختلف سطحوں پر اس کے متعلق کوشش کرتی رہی، لیکن ان کوششوں کے دوران یہ احساس بڑی شدت سے پیدا ہوا کہ یہ ایک حکومت کا کام نہیں، ایک لمبے منصوبے کی کڑی ہے، اور اس معاملے میں آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال 74 میں وہ بات پوری طرح کھل کر سامنے آئی۔ 74 میں جو حکومت اس وقت پاکستان کو نصیب تھی، اس حکومت میں اور موجودہ حکومت میں ایک نمایاں فرق ہے۔ وہ حکومت حیادار تھی، اسے اپنے ملک کے باشندوں کی بھی حیا تھی اور بیرونی دنیا کی حکومتوں کی بھی حیا تھی۔ دشمنی میں کمی نہیں تھی۔ جہاں تک منصوبے کا تعلق ہے اور جماعت کی بنیادوں پر سنگین حملہ کرنے کا تعلق ہے، دونوں میں یہ قدر مشترک ہے۔ بھٹو صاحب کے زمانے کی حکومت اور موجودہ حکومت میں اس پہلو سے کوئی فرق نہیں، لیکن جہاں تک حیا کا تعلق ہے اس میں نمایاں فرق ہے۔ بھٹو صاحب ایک عوامی لیڈر تھے اور عوام کی محبت کے دعوے دار تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ملک کے عوام میں وہ ایک ہر دل عزیز لیڈر رہیں، اور ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں دھاندلیاں کر کے آمرانہ طریق اختیار کرتا ہوں سوائے اس کے کہ اشد مجبوری ہو۔ تو جماعت احمدیہ کے متعلق جو اقدامات انہوں نے کیے، ان سے پہلے اسے ایک عوامی عدالت کا رنگ دیا، اور نیشنل اسمبلی میں وہ معاملہ رکھا گیا اور جماعت کو بھی اپنے دفاع کا ایک موقع دیا گیا۔ اور بیرونی دنیا میں بھی ان کی تمنائیں بہت وسیع تھیں۔ وہ صرف پاکستان کی رہنمائی پر راضی نہیں تھے، بلکہ اپنا اثر رسوخ ارد گرد کے علاقوں میں پھیلانا چاہتے تھے، اور مشرق بعید کے لیڈر کے طور پر جس طرح نہرو ابھرا تھا، اس طرح ان کی تمنا تھی کہ وہ بھی پاکستانی رہنما کے طور پر صرف نہیں بلکہ مشرق بعید کے ایک عظیم رہنما کے طور پر ابھریں اور تمام دنیا میں اپنی سیاست کا لوہا منوائیں۔ اس وجہ سے بھی چونکہ بیرونی دنیا کی شرم تھی ان کی آنکھ میں، وہ چاہتے تھے کہ ان کے سامنے جماعت کا معاملہ اس رنگ میں رکھا جائے کہ گویا وہ بالکل مجبور اور بے اختیار ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے عوامی دباؤ کو براہ راست قبول نہیں کیا اور پوری طرح جماعت احمدیہ کو موقع دیا وہ اپنے مسئلے کو پیش کریں
اور ان کے سربراہ کو بلا کر، ان کے ساتھ چند آدمیوں کو بلا کر ایک لمبا عرصہ نیشنل اسمبلی نے اس بات پر وقت صرف کیا اور سوچ بچار کے بعد اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس حیا کا یہاں فقدان ہے، اس لیے کہ نہ عوامی حکومت ہے، نہ بیرونی دنیا میں کسی رائے عامہ کی کوئی پرواہ ہے، اور ایک عامر ہی ہوتا ہے بہرحال۔ اس لیے بظاہر وہ جتنی مرضی کوشش کرے، لیکن آمریت کے ساتھ یہ فیصلہ لازم ہے کہ جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی دنیا کہے، اس کی پرواہ نہیں۔ کوشش کر دیکھیں گے مفت میں ہاتھ آ جائے دنیا کی حرز العزیزی تو ٹھیک ہے، لیکن نہ بھی آئے تو آمریت تو پیچھے نہیں ہٹا کرتی۔ اس لیے آمریت میں جو حیا کا فقدان ہے وہ موجودہ مہم میں بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اس حکومت نے اپنے فیصلے کے دوران جماعت کو موقع تو دیا، اور 14 دن نیشنل اسمبلی میں سوال و جواب ہوئے، جماعت نے اپنا موقف تحریری بھی پیش کیا، لیکن ساتھ وہ ہوشیار اور کائیاں حکومت بھی تھی۔ اس دوران ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ اگر یہ باتیں عام ہو گئیں اور جو سوال جواب ہو رہے ہیں اسمبلی کے، جو کارروائی کی جا رہی ہے، اگر یہ اس کی تمام رویداد دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی تو ہمارا مقصد حل نہیں ہو سکے گا، بلکہ برعکس نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ کہیں کہ جماعت کو ہر قسم کا حق دینے کے بعد ایک جائز فیصلہ ہوا ہے، بالکل برعکس نتیجہ یہ دنیا نکالے کہ جماعت تو بہت ہی زیادہ مظلوم ثابت ہوئی ہے۔ اتنے مضبوط دلائل، اتنے قوی دلائل، اور جو عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی، ان کے بعد یہ نتیجہ تم نکال کیسے سکتے ہو کہ جماعت احمدیہ راستی پر نہیں ہے؟ چنانچہ اس کی پیش بندی یہ کر لی گئی کہ جماعت کو قانوناً حکماً مجبور کیا گیا کہ جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کا کوئی نوٹ، کوئی ریکارڈنگ وہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کارروائی کو دنیا میں ظاہر نہیں ہونے دینا۔ اس کارروائی کا نتیجہ کیا تھا وہ اس بات سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر سے ایک موقع پر سوال ہوا کہ آپ اس کارروائی کو شائع کیوں نہیں کرواتے، جب اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ ساری نیشنل اسمبلی نے آپ کے بیان کے مطابق متفقہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جماعت احمدیہ غلط ہے اپنے عقائد کے لحاظ سے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، تو پھر شائع کریں اور ان کا جھوٹ دنیا پر ظاہر کریں۔ تو انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ شائع کریں، شکر کرو کہ ہم شائع نہیں کرتے، اگر ہم شائع کر دیں تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں آدھا تو ان کی کثر نفسی تھی، اگر حقیقتاً پاکستان کے شریف عوام تک جماعت احمدیہ کا موقف پہنچ جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ سارا پاکستان احمدی نہ ہو جائے، سوائے اس کے ان چند محروموں کے جو ہمیشہ محروم رہتے ہیں، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کوئی دنیا کی طاقت ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتی جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ تو ایسے استثناءات تو موجود ہیں، لیکن مجھے پاکستان کی بھاری اکثریت سے حسن ظن ہے کہ ان تک اگر جماعت احمدیہ کا موقف صحیح پہنچے، خصوصاً اس دور کی نسلوں تک جو نسبتاً زیادہ معقولی رنگ رکھتی ہیں اور تقلید کی اتنی قائل نہیں رہیں جتنی پچھلی نسلیں قائل تھیں، تو یقیناً ان کی ایک بھاری اکثریت بفضل تعالی احمدی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس حکومت نے اس کی پیش بندی ایسے کی کہ جماعت احمدیہ کے اوپر یک طرفہ حملے تو کیے، لیکن جواب کی اجازت ہی نہیں دی، موقع ہی نہیں پیدا ہونے دیا۔ حملوں سے پہلے ہی ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ جماعت کا وہ لٹریچر ضبط ہو جائے جس میں ان کے آئندہ کیے جانے والے حملوں کا جواب موجود ہے۔
اور یہ جو تضاد پایا جاتا ہے حکومت کی پالیسی میں، اس سے بظاہر ایک بے عقلی کی بات بھی نظر آتی ہے، لیکن بے عقلی سے زیادہ اس میں شرارت اور چالاکی پائی جاتی ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لٹریچر اس لیے ضبط کیا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس میں سے صرف وہی جملے نکال کر شائع کیے جا رہے ہیں جن سے وہ دل آزاری ہوتی ہے ان کے خیال کے مطابق۔ کیسی احمقانہ بات ہے کہ کہہ یہ رہے ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں ہم اس لیے ضبط کر رہے ہیں کہ ان سے مسلمان عوام کی، خصوصاً پاکستانی عوام کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اس دل آزاری کا علاج یہ کیا ہے کہ وہ حصے جن سے دل آزاری نہیں ہوتی ان کو شائع کرنا تو قانون بند کر دیا، اور جن سے تمہارے زوم میں دل آزاری ہوتی ہے ان کو گورنمنٹ کے خرچ پر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ساری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ تو بظاہر تو یہ تضاد ہے، لیکن یہ تضاد ایک چالاکی کے نتیجے میں ہے، ایک بے ایمانہ، گندا، ناپاک حملہ انہوں نے کرنا ہی تھا۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں اس کے جوابات موجود ہیں، اور ہر شریف النفس انسان جو ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، جب وہ سیاق و سباق کو دیکھتا ہے تو جو اعتراض کی جگہ ہے وہ خود بخود حل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسمبلی نیشنل اسمبلی کی کارروائی کے دوران، چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھی موقع دیا تھا ساتھ جانے کا، میں نے اور میرے سب ساتھیوں نے بات بڑی حیرت کے ساتھ مشاہدہ کی کہ ہماری توقع سے بھی بڑھ کر ہمیشہ یہ واقعہ ہوا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پر کوئی حملہ کیا گیا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس کا کچھ حصہ پہلے سے اور کچھ حصہ بعد کا پڑھ کر سنا دیتے تھے، اور اس کے بعد کسی جواب کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ سننے والوں کے چہروں پر اطمینان آ جاتا تھا کہ یہ حملہ فرضی ہے، قتل بیبند کا نتیجہ ہے، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں سچائی سے، اور بعض جگہ وضاحت کی ضرورت پڑتی تھی تو کرتے بھی تھے، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اپنی ذات ہی میں اپنے اندر کافی جواب رکھتی ہیں۔ صرف اگر سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک ٹکڑے کو نکال کر غلط رنگ میں تحریف کے طور پر پیش کیا جائے تو اسے دل آزاری ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے، وہ بات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کہنا ہی نہیں چاہتے جو آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ تو دل آزاری بنا کر، یعنی گھڑ کر، وہ تو شائع کی جا رہی ہے، اور دل آزاری کا جواب چھپا لیا گیا۔ تو یہ تھی اس حکومت کی حکمت عملی، جس کے نتیجے میں اس واقعہ سے پہلے ہی کتابیں ضبط ہونی شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر کتابیں چھوڑ کے پریس بھی ضبط ہو گئے، رسالے بھی بند ہو گئے۔ یہ بزدلی ہمیشہ کمزوری کی نشانی ہوا کرتی ہے، اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت جو دلائل میں قوی ہو وہ ہتھیار نہیں اٹھایا کرتی، اور قانونی روکیں دوسرے کی بات کے بیان کرنے کی راہ میں نہیں ڈالا کرتی، عقل کے خلاف ہیں، ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہیں۔ اس لیے تمام قانونی کوششیں جو اس بات میں صرف کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح جماعت احمدیہ کے خلاف تو حملے ہو جائیں لیکن جماعت احمدیہ کو جواب کا موقع نہ ملے، یہ شدید بزدلی کی علامت ہے، اور اپنی شکست کا آخری اعتراف ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف جماعت احمدیہ کو اتنا کم تعداد بتایا جا رہا ہے کہ 70-80 ہزار سے زیادہ ان کی حیثیت کوئی نہیں، اور دوسری طرف اتنا بڑا عالم اسلام کے لیے خطرہ کہ ایسا خطرہ ہی کبھی نہیں آیا تھا۔ اور پھر لٹریچر کی ضبطی، یہ تمام اقدامات، اور فخر یہ اس بات پر ہے کہ اس خطرے کا ہم نے حل کر دیا۔ چنانچہ گزشتہ حکومت کے ساتھ اس کے اقدامات سے موازنہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے جو مبینہ وائٹ پیپر شائع فرمایا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ گزشتہ نیشنل اسمبلی کا واقعی یہ بڑا کارنامہ تھا، باوجود اس کے کہ وہ نیشنل اسمبلی ان کو ڈیزالو کرنی پڑی، تحلیل کرنی پڑی، اس الزام کے نتیجے میں کہ سارے گندے اور بدکار لوگ ہیں۔
الا ماشاء اللہ. اس کے باوجود یہ کارنامہ انہوں نے تسلیم کیا کیونکہ وہاں قماش ملتی تھی، ایک ہی رنگ کی ادائیں تھیں، اس لیے وہ تو تسلیم کرنی پڑنی تھی. تو تسلیم یہ کرتے ہیں کہ اس اسمبلی کا بہت عظیم شان کارنامہ تھا کہ 100 سالہ مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. لیکن 100 سالہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہو سکا ان سے، کیونکہ جو قوانین رہتے تھے وہ ہم نے ہمارے مقدمے لکھے ہوئے تھے. چنانچہ ہم نے وہ قوانین اختیار کر کے اب اس جماعت کا ہمیشہ کے لیے قلع کما کر دیا. اور وہ مسئلہ کس طرح حل ہوا، مسلمان خطرے سے بچائے کس طرح گئے، وہ آگے آخر پہ لکھا ہے سب سے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح یہ مسئلہ حل کر دیا اور اب عالم اسلام کو کوئی خطرہ نہیں رہا جماعت کی طرف سے کہ اذان دینی بند ہو گئی، مسلمان کہلانا بند ہو گیا، کلمہ نہیں یہ پڑھ سکتے اور لکھ سکتے، اور مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور مسلمانوں والی ادائیں اختیار نہیں کر سکتے، قرآن کریم پہ احکامات پر عمل نہیں کر سکتے. اب ہم کتنے راضی ہیں، کتنا عظیم شان ہم نے مسئلہ حل کیا ہے. یہ آخری نتیجہ نکالا گیا. حماقت کی بھی حد ہوتی ہے، یعنی چالاکی کے اندر بھی حماقتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ. وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس سچائی نہ ہو وہ چالاکی سے اپنے مقصد کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سچائی نہ ہونے کے نتیجے میں چالاکی کے اندر ایک بے وقوفی شامل ہو جاتی ہے، وہ ضرور ظاہر کرتی ہے اپنے آپ کو. اس لیے یہ اندرونی تضاد، یہ بے وقوفیاں، یہ سب ایک جھوٹی چالاکی کا نتیجہ ہیں. سچی عقل کے نتیجے میں یہ تضاد پیدا نہیں ہوا کرتے. تو بہرحال اس حکومت نے یہ طریق اختیار کیا اور اپنے آپ کو بھٹو حکومت سے زیادہ چالاک سمجھا. انہوں نے کہا ان سے تو بے وقوفی ہو گئی تھی، ان کو موقع دے دیا سوال جواب کا. چنانچہ وائٹ پیپر میں یہ بھی لکھا گیا کہ دراصل تو جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے گفت و شنید کرنی ہی نہیں چاہیے. دلائل سے اس کو شکست دینے کی کوشش کرنا ہی بے وقوفی ہے. اس لیے جو علاج ہم نے تجویز کیا ہے اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے. اور اس کے باوجود ساری دنیا میں الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری کر دیا. لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کی کوششیں ان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کرتی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. کہ ایسے لوگ جو منافقانہ رنگ رکھتے ہیں، دعوے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اعمال ان کے کچھ اور ہوتے ہیں، باتیں حکمت کی کرتے ہیں، اور نہایت ہی احمقانہ حرکتیں حکمت کے ساتھ ساتھ بھی جاری رہتی ہیں، ان کی کوششیں کبھی ان کو فائدہ نہیں پہنچایا کرتی. وہ آگ تو ضرور بھڑکا دیا کرتے ہیں، لیکن آگ سے جو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو اس تماشے سے محروم کر دیا کرتا ہے، ان کا نور بصیرت چھین لیتا ہے. آگ تو وہ جلانے کے لیے بھڑکاتے ہیں، لیکن وہی آگ ان کو اپنے نور سے بھی محروم کر دیتی ہے. ذهب اللہ بنورہم. اور پھر ان کو ایسے ظلمات کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. چنانچہ ان کی یہ کوشش بھی عملاً بالآخر جماعت احمدیہ کے فائدے کا موجب بنی ہے اور بنتی چلی جائے گی. اور عملاً جماعت ایسے دور سے گزر رہی ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور تم سے بھی ایسا ہوگا کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، تمہارے دل دکھتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، وہو خیر لکم، لیکن بہرحال وہ تمہارے لیے خیر کا موجب ہوتی ہے. بچوں کو تم کڑوی دوائیاں پلاتے ہو، ٹیکے کرتے ہو، چیختے چلاتوں کے ہاتھ پکڑ لیتے ہو اور بس نہیں جانے دیتے، کوئی پیش نہیں جانے دیتے. تم اپنے بچوں سے یہ سلوک کرتے ہو جانتے ہوئے کہ بالآخر اس میں ان کا فائدہ مضمر ہے. تو ہم بھی بعض دفعہ تمہارے لیے ایسی تدبیریں کریں گے کہ جن سے تمہیں انتہائی تکلیف پہنچے گی، لیکن بالآخر وہ تمہارے لیے فائدہ کا موجب ہوں گے. یہ بیعت نہیں ہے،
یہ سودا ہے دل کا جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ